کہ جتنے بھی مشہور مفسرین ہیں تابعین کے اندر، جیسے مجاہد بن جبر ہیں، سعید بن جبیر ہیں، اکرمہ رحمہ اللہ ہیں جو کہ تابعی ہیں، تابعی ہیں، اور مسروق ہیں، یہ تقریباً سب کے سب غلام ہیں۔ نافع مولا ابن عمر ہیں۔ تو یہ سب ایسے مشہور مفسرین ہیں کہ اپنے اساتذہ جو صحابہ کرام ہیں ان کے ساتھ رہ کر کے انہوں نے خوب جو محنت کی، جس کے نتیجے میں یہ ائمہ مفسرین کہلائے۔ مسروق رحمہ اللہ جو عبداللہ بن مسعود رحمہ اللہ کے جو شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اتقوا التفسیر فإنہ الروایۃ عن اللہ، کہ تفسیر سے بچو اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے روایت کرنا ہے۔ یہ ایک طرف قرآن کی تاویل یعنی تفسیر کو سمجھنا بھی ہے، دوسری طرف یہ جرأت بھی نہیں کرنا ہے کہ اپنی طرف سے کسی قسم کا مفہوم بیان کریں اور وہ مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے مراد کے خلاف ہو۔ آیات کو دیواروں پر جو لٹکانا، بعض اہل علم نے اس کو خاص طور پر جو منع کیا ہے، اس لیے کہ قرآن کی آیات اس مقام و مرتبے کے نہیں ہے کہ وہاں پر جو تزیین کے لیے جو لٹکایا جائے۔ قرآن کا مذاق کرتے ہوئے اس کی آیات کو کسی آدمی پر مذاق کے طور پر جو فٹ کر دینا کہ الپٹھان والپٹھان وما ادراک ما الپٹھان، یا پھر جو ویل یومئذ للمکذبین، اس قسم کا جو قصہ لوگوں کے درمیان عام ہے، یہ حقیقت میں بے حرمتی ہے قرآن کریم کی، اس طرف جو ہماری توجہ نہیں ہے۔ دوسرا موضوع ہے تفسیر اور پھر اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے سے متعلق ہماری اور ہمارے اسلاف کی کیا کوششیں تھیں، یا کہ کہیے کہ ہمارے اسلاف کی کتنی کوششیں تھیں اور ہمارا تعلق اس سے کتنا ہے۔ امام طبری رحمہ اللہ اپنی کتاب جامع البیان کے اندر کہتے ہیں انی لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأویلہ، مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں سے جو قرآن پڑھتے ہیں اور اس کی تفسیر کو نہیں جانتے۔ تو تفسیر کو جاننا بھی ایک طالب علم کے لیے یقیناً ضروری ہے۔ عامۃ الناس کے لیے دوسروں سے سمجھ کر کے، دوسروں سے سن کر کے سمجھ لینا کافی ہے، لیکن طالب علم کے لیے، علم سے لگاؤ رکھنے والوں کے لیے یہ حقیقت میں ایک اخلاقی فرض ہے، بلکہ جو ہے ایک جس انداز سے بھی آپ کہیں ایک منصبی جو فریضہ ہے کہ وہ اس چیز کو جو ہے جانیں۔ مسروق رحمہ اللہ جو عبداللہ بن مسعود رحمہ اللہ کے جو شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اتقوا التفسیر فإنہ الروایۃ عن اللہ، کہ تفسیر سے بچو اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے روایت کرنا ہے۔ یہ ایک طرف قرآن کی تاویل یعنی تفسیر کو سمجھنا بھی ہے، دوسری طرف یہ جرأت بھی نہیں کرنا ہے کہ اپنی طرف سے کسی قسم کا مفہوم بیان کریں اور وہ مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے مراد کے خلاف ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام، تابعین، تابعین، محدثین قرآن کی تفسیر کو سند کے ساتھ یاد کرتے تھے، سند کے ساتھ لکھتے تھے اور اس کی روایت میں بہت زیادہ محنتیں کرتے تھے۔ اس سلسلے میں چند روایات آپ کے سامنے عرض ہیں کہ جیسا کہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اہل کوفہ ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، اس آیت کے بارے میں اختلاف کر لیے، تو میں وہاں سے نکل کر کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کوفہ مکہ کے اندر، صرف اس آیت کی تفسیر کو معلوم کرنے کے لیے۔ جب وہ یہاں پہنچے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ اس ایک آیت کی تفسیر کے لیے انہوں نے کوفہ سے مکہ تک کا جو ہے سفر کیا۔ اسی طریقہ سے مسروق جو عبداللہ بن مسعود کے جو شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کوفہ سے بصرہ آئے ایک آیت کی تفسیر کو معلوم کرنے کے لیے، اور اسی طریقہ سے
ایسی کئی روایات میں اس بات کی وضاحت ہے کہ سلف صالحین مکہ یعنی لمبا لمبا سفر کرتے تھے ایک ایک آیت کی تفسیر سے متعلق۔ سعید بن جبیر یہ بھی کہتے ہیں کنت اسیر مع ابن عباس رضی اللہ عنہ فی طریق مکہ لیلا وکان یحدثنی بالحدیث فی واسطۃ الرحل حتی اصبح فاکتب، کہ رات میں عبداللہ بن عباس کے ساتھ چلتے تھے اور وہ جو کچھ بیان کرتے تھے صبح کے وقت اس کو جو ہے بیٹھ کر کے لکھتے تھے۔ تو عبداللہ بن عباس قرآن کے جو ہے ترجمان، تو اسی قسم کی باتیں جو ان سے جو سنتے تھے برابر جو ہے اس کو لکھا کرتے تھے۔ یہاں ایک غور کرنے کی بات یہ بھی ہے کہ جتنے بھی مشہور مفسرین ہیں تابعین کے اندر، جیسے مجاہد بن جبر ہیں، سعید بن جبیر ہیں، اکرمہ رحمہ اللہ ہیں جو کہ تابعی ہیں، تابعی ہیں، اور مسروق ہیں، یہ تقریباً سب کے سب غلام ہیں، نافع مولا ابن عمر ہیں۔ تو یہ سب ایسے مشہور مفسرین ہیں کہ اپنے اساتذہ جو صحابہ کرام ہیں ان کے ساتھ رہ کر کے انہوں نے خوب جو محنت کی، جس کے نتیجے میں یہ ائمہ مفسرین کہلائے۔ مجاہد بن جبر رحمہ اللہ سے یہ بات وارد ہے کہ میں نے 3 مرتبہ عبداللہ بن عباس سے قرآن عرض کیا، پڑھا، اور ہر آیت پر رکتا اور اس کی تفسیر معلوم کرتا، یہاں تک کہ بہت سے ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس جا کر کے ان سے تفسیر جو لکھوا لیا کرتے تھے، جو کہ وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے حاصل کیے تھے۔ اس سلسلے میں بہت سی ایسی روایات ہیں جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین تفسیر بالماثور کا بہت بڑا اہتمام کیا ہے، اور انہیں بہت سخت ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بات ہم اپنی طرف سے کہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو ہے جھوٹ جو ہے گڑنے کے مترادف ہو جائے۔ اسی لیے ابتدائی دور میں، بلکہ پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی، چوتھی صدی تک جتنی بھی تفسیر سے متعلق یعنی جو اس زمانے میں علماء نے اور ائمہ نے روایتیں کی ہیں، وہ سب کے سب تفسیر بالماثور ہیں۔ ان کے بعد ہی تفسیر بالماثور کی جو خصوصیت ہے، سند اور روایت، یہ جو ہے کمزور ہوتی گئی۔ اس سلسلے میں ایک اور اہم بات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بھی ایک تفسیر تھی۔ اس تفسیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ 1,20,000 احادیث پر مشتمل تھی، 1,20,000 روایات پر مشتمل تھی۔ ان کے بارے میں کہتے ہیں ان کے راوی یا ان کے شاگرد کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے 2 بیٹے تھے، صالح اور عبداللہ۔ کان صالح قلیل الکتاب عن ابیہ فاما عبد اللہ فلم یکن فی الدنیا احد اروى عن ابیہ اکثر منہ لأنه سمع المسند منه وهو 30,000 والتفسير وهو 120,000 سمع منها 30,000 والباقی وجادة۔ یعنی یہ بات بالکل آپ لوگوں کے لیے واضح ہے کہ عبداللہ اور صالح یہ دونوں ان کے بیٹے بھی تھے، احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے، اور ان کے شاگرد بھی تھے۔ البتہ صالح بہت کم لکھا کرتے تھے، لیکن عبداللہ اپنے والد سے دنیا میں یعنی اس وقت کی دنیا میں سب سے زیادہ روایت کرنے والے اور سب سے زیادہ ان سے حدیث سننے والے تھے۔ ساری مسند کو انہوں نے ان سے سنا، اور یہ مسند امام احمد بن حنبل یہ جو 30,000 روایات پر مشتمل ہے۔ اور آپ جو ہے مسند کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو اس میں جو ہے آغاز اسی طریقہ سے ہوتا ہے حدثنا ابی، یعنی اس کو جو مرتب کیا وہ جو ہے عبداللہ نے جو مرتب کیا، جبکہ جو ہے امام احمد بن حنبل نے اس کو جو روایت کیا تھا۔ تو غرض
30,000 احادیث مسند کی انہوں نے سنی، اور جو تفسیر امام احمد بن حنبل کی تفسیر تھی وہ 1,20,000 روایات پر مشتمل تھی، ان میں سے انہوں نے 80,000 روایتوں کو سنا، اور جو باقی وجادہ کے طور پر انہوں نے جو اس کو حاصل کیا۔ وجادہ یہ جو آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو ان کو مل گئی یہ کتاب، جو ہے ہو سکتا ہے لکھت کے شکل میں ان کو جو مل چکی ہیں۔ تو طبقات الحنابلہ میں یہ بات جو ہے لکھی ہوئی ہے۔ یہ بات میں نے اپنے ایک استاذ دکتور حکمت بشیر یاسین جامعہ اسلامیہ کے آج بھی استاد ہیں، ان کی بھی ایک مشہور ترین تفسیر ہے جس میں انہوں نے خالص صحیح احادیث کو جمع کیا ہے، 4 جلدوں پر مشتمل ہے، الصحیح المسبور من التفسیر المأثور کے نام سے، نیٹ پر بھی جو موجود ہے، PDF میں بھی وہ میسر ہیں۔ تو یہ تقریباً جو بھی روایت میں آپ کے سامنے اس محاضرے کے اندر ذکر کر رہا ہوں، یہ باتیں انہی کے مقدمے سے لی ہوئی ہیں، اس کتاب کے الصحیح المسبور من التفسیر المأثور، اسی کے مقدمے سے لی گئی ہیں۔ تو یہ ہمت دیکھیے ان تابعین کی، ان تبع تابعین کی، کہ روایت کو، خصوصاً تفسیر کو روایت کے ساتھ ہی ذکر کرتے تھے، نبی کی یا صحابہ کی جو تفسیر کو اپنی طرف سے کچھ بیان کرنے کو وہ جو ہے قول علی اللہ جو سمجھتے تھے، اور اس کی جو ہے جرأت نہیں کر سکتے تھے۔ اس مقدمے کے بعد میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جب پہلی اور صدی سے لے کر 4 صدی تک تفسیر جو ہے سند کے ساتھ ہی چلتی رہی، 5ویں صدی سے یہ سلسلہ جب کمزور ہوتا گیا اور تفسیر میں مختلف قسم کے اسرائیلیات اور موضوع اور من گھڑت روایات کو داخل کرنے کا راستہ جو ہے نکل گیا، اور بہت سے ایسے لوگ بھی جو ہے پیدا ہو گئے جو اپنے خیالات کے مطابق اور اپنے فکر کے مطابق اور اپنی بدعات اور خرافات کے مطابق تفسیریں جو ہے بیان کرنا شروع کر دیے، اور یہ سلسلہ آج تک بھی جو ہے جاری ہے۔ لیکن اس کے باوجود صحیح تفاسیر جو روایت کے ساتھ ہیں آپ کے علم میں ضرور ہے، جیسے کہ تفسیر طبری ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر بغوی ہے وغیرہ، اور عصر حدیث میں بھی بہت سی تفاسیر ہیں، جس میں ایک تفسیر کا ذکر دکتور حکمت بشیر یاسین کی تفسیر کا ہم نے جو ہے ذکر کیا۔ امام زرکشی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ التفسیر مآخذ کثیرہ امہاتها 4، کہ تفسیر کے جو مآخذ ہیں بہت سے ہیں، اس میں سے جو 4 ہیں، اس میں سے صرف ایک کا ذکر کرتے ہوئے ان کی ایک اہم بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی اہم بات امام زرکشی جو کہ البرہان فی علوم القرآن کے مصنف ہیں، علوم القرآن کی جو کتاب ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ الاول النقل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تفسیر کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا جائے، وہو الطراز الاول، یہی جو ہے پہلا طرز اور طریقہ ہے۔ لیکن یجب الحذر من الضعیف والموضوع فإنه کثیر، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد جو بات کہہ رہے ہیں بہت اہم ہے، وإن سواد الأوراق سواد فی القلب، اس لیے کہ ورق کو انک کے ذریعے سے کالا کر دینا دل کو کالا کرنا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے جس کی طرف انہوں نے توجہ دلائی ہے، خصوصاً آج کل کے ماحول میں وہ ڈاکٹر، انجینئر اور وہ برادرز جو اپنے طور سے انہی جیسے لوگوں کی تفاسیر کو پڑھتے ہیں اور بڑے بڑے نکتے بیان کرتے ہیں جن کا سلف سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ اتنی خطرناک باتیں آپ لوگ اگر جو ہے تاصیل علمی عقیدے سے متعلق اگر رکھتے ہیں تو یقیناً بآسانی سمجھ جائیں گے کہ اس کے اندر کتنی خطرناک واہیات باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں چند اقتباسات کچھ کتابوں کے پڑھ کر کے بتانے کی جو ہے کوشش کرتے ہوئے اس کی وضاحت کروں گا کہ مثلاً کچھ تفاسیر ایسی ہیں جو لوگوں کے اندر تفسیر کے نام سے مشہور ہیں، حقیقت میں وہ تفاسیر نہیں ہیں، بلکہ حقیقت میں وہ سواد الاوراق سواد فی القلب کی طرح ہے، جیسا کہ امام زرکشی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے۔ مثلاً ایک صاحب ایک تفسیر میں، جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ ان کے دعوے کے مطابق وہ تفسیر ہے، ان کا جو کہنا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہ جو بات فرمائی ولا تتبع الہویٰ، اس سے یہ بات خود بخود ظاہر ہے۔ یہ لفظ بھی بڑا ہی عجیب ہے، خود بخود ظاہر ہے، یعنی اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ سند بالکل کٹ گئی ہے۔ تو یہ بات خود بخود ظاہر ہے کہ جو فعل ان سے صادر ہوا تھا ان کے اندر خواہش نفس کا کچھ دخل تھا، اس کا حاکمانہ اقتدار کے نامناسب استعمال سے بھی کوئی تعلق تھا، اور وہ کوئی ایسا فعل تھا جو حق کے ساتھ حکومت کرنے کے کسی فرما روا کو زیب نہیں دیتا تھا۔ تو یہ انبیاء پر کتنا خطرناک طعن ہے اور کتنا خطرناک الزام ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ اسی صاحب کا کہنا ہے جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے متعلق ہے، ان تسجد لما خلقت بیدی، یہ سورہ صافات کی آپ اچھی طریقے سے جان سکتے ہیں اس عبارت کے اندر کتنی خطرناکی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کے لفظ سے غالباً، دونوں ہاتھوں کے لفظ سے غالباً، تو غالباً بھی اس بات کی دلیل ہے کہ سند بالکل کٹ گئی ہے، تفسیر بالماثور سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس امر کی طرف اشارہ، غالباً اس امر کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اس نئی مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے شان تخلیق کے دو پہلو، شان مخلوق کے دو پہلو پائے جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ لما خلقت بیدی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تخلیق کے دو پہلو پائے جاتے ہیں۔ آپ اس کو تاویل بھی نہیں کہہ سکتے۔ اگر تاویل کہہ دیں تو قوت وغیرہ کے معنی میں جس کو جو ہے بعض عربی زبان کی لغت کے اعتبار سے تائید بھی مل سکتی ہے، گرچہ وہ صفات اللہ کے اندر وہ بھی درست نہیں ہے، لیکن یہ کیا اسلوب ہے، دیکھیے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دو پہلو ہیں۔ اب یہ دو پہلو کیا ہیں، اس کی تشریح اور خطرناک ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کہ اس مخلوق کو اس مخلوق کو جسم حیوانی عطا کیا، اس مخلوق کو جسم حیوانی عطا کیا جس کی برکیف یہ چیز کچھ میرے چشمے کی بنیاد پر بھی ذرا سا واضح نہیں ہو رہی۔ ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جسم حیوانی عطا کیا گیا جس کی بنا پر وہ حیوانات کی جنس میں ایک نوع سے دوسرے نوع پر گویا فوقیت حاصل کر گیا۔ دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرا پہلو روح ہے جو حقیقت میں دوسری مخلوق سے اس کو متمیز کر دیا۔ اس قسم کے الفاظ کہتے ہوئے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ لما خلقت بیدی حقیقت میں گویا روح اور جسم ہے۔ تو اس انداز سے انہوں نے اس کی جو ہے تعویل کیا کہیے یا کہ اپنی تفسیر کہیے اپنے زعم کے مطابق انہوں نے ذکر کی۔ اسی طریقہ سے ایک اور جگہ استوا علی العرش کے بارے میں کہتے ہیں، بریکٹ میں لکھتے ہیں کہ تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوا۔ تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوا کی تفصیلی کیفیت کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ یہ لفظ کتنا خطرناک ہے۔ آپ کو تفصیلی کیفیت کو سمجھنے کا مکلف بنایا ہی نہیں گیا ہے۔ کیفیت کے بارے میں امام مالک کا مشہور قول ہے، لیکن آغاز ہی یوں کر رہے ہیں کہ تفصیلی کیفیت کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دیکھیے بہت ممکن ہے، تفسیر ایسے ہی ہے، غالباً خود بخود ظاہر ہوتا ہے، لا محالہ اس کا یہی مفہوم ہے۔ ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کے بعد کسی مقام کو اپنی لامحدود سلطنت کا مرکز قرار دے کر اپنی تجلیات کو وہاں مرتکز فرما دیا ہو اور اسی کا نام عرش ہو۔ عرش کی بھی تعویل کہیے یا کچھ اور بھی کہیے، چونکہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس لیے جو مصطلح جو ہے اسی کو جو الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے جو عرش کے بارے میں یہ بھی کہہ دیا کہ وہ کہاں ہے وہ بھی پتہ نہیں، کسی ایک جگہ اس نے عرش کو جو ہے رکھ لیا ہے یا مرتکز کر دیا ہے، جہاں سے سارے عالم پر وجود اور قوت کا فیضان بھی ہو رہا ہو، اور
غرض اس میں جو اس قسم کی واہیات بیان کی گئی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات سے متعلق ہیں۔ اسی طریقہ سے ایک اور جگہ یہی صاحب کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں جہاں جس وقت سورہ آل عمران میں جو احد کی شکست کا جو تذکرہ ہے، اس سلسلے میں جو باتیں انہوں نے کہی ہے وہ بڑی ہی خطرناک ہیں۔ وہ اقتباس پڑھ کر کے سنانا چاہتا تھا، نظر نہیں آ رہا ہے، اس میں دیکھیے مل گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سود خواری جس سوسائٹی میں موجود ہوتی ہے اس کے اندر سود خواری کی وجہ سے دو قسم کے اخلاقی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ سود لینے والوں میں حرص، طمع، بخل اور خود غرضی، اور سود دینے والوں میں نفرت اور غصہ، بغض اور حسد۔ یہ تفسیر اس تمہید کے بعد کیا کہتے ہیں؟ احد کی شکست میں ان دونوں قسم کی بیماریوں کا کچھ نہ کچھ حصہ شامل تھا۔ کتنے آسان انداز میں صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں، صحابہ کرام کی عظمت، صحابہ کرام کی غلطیوں کی طرف بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے بھی ان کے بارے میں گفتگو کرنے سے جو ہے خاموش، کچھ کہنے سے جو ہے منع فرمایا۔ تو ان ساری باتوں سے، ان سارے اقتباسات سے بتانے کا مقصود یہ ہے کہ تفسیر بالماثور کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اور پھر موجودہ دور میں جن لوگوں نے بھی تفسیر بالماثور کو چھوڑ دیا تو اس کے بعد کس قسم کی گھاٹیوں میں یا جو گمراہی میں جا پڑے۔ صحابہ پر بھی تنقید کیا، بلکہ احادیث پر بھی جو تنقید کر دی، اللہ تعالیٰ پر بھی جو ہے اعتراضات کیے، اور دیگر انبیاء پر بھی جو ہے اعتراضات کیے۔ غرض یہ حقیقت میں تفسیر نہیں ہے، یہ ذہنی اٹکل پچو ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں اس سے متعلق ہیں۔ یہاں پر میں آپ سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی مشارکہ کرنا چاہتے ہیں تو مختصر انداز میں کر سکتے ہیں۔ یہ کیا دو لفظ مجھے بیان کر سکتے ہیں کہ تفسیر بالماثور صحابہ کرام، تابعین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ 4 صدی تک مسلسل یہ سلسلہ جاری رہا۔ 4 صدی کے بعد آہستہ آہستہ یہ کمزور ہوتا رہا۔ تفسیر بالماثور کا ہمیں پابند بنایا گیا ہے گویا اس طریقہ سے۔ دوسری طرف تدبر کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ کیا اس میں تعارض نہیں ہے؟ تو اسی قسم کا ایک سوال ہمارے ایک استاذ دکتر حکمت بشیر سے بھی کیا گیا، تو انہوں نے جو بات کہی اسی کی تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ عرض ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تفسیر بالماثور کا اہتمام کرنے سے آدمی گمراہیوں سے بچتا ہے، اور اس کو جہاں جہاں وہ گمراہ ہونے کے اندیشے ہیں اس کو فوری طور پر جو ہے سیدھے راستے پر لاتی ہے، ورنہ پھر جو ہے بالکل آزاد ہوتا ہے، جیسا کہ شیخ ناصر نے کہا۔ تو جب وہ آزاد ہو جائے گا تو گمراہی پر گمراہیوں میں وہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ تو اس طریقہ سے ہمارے فہم کو، ہمارے تدبر کو منضبط کرنے والی چیز ہے تفسیر بالماثور۔ غرض یہ ایک دوسرا نقطہ تھا، تفسیر بالماثور کا اہتمام کرنا اور عقلی تفسیر سے بچنا۔ یہ بہت ہی اہم پہلو ہے، اہم موضوع ہے، اور چند منٹ میں آپ کے لیتے ہوئے 2 اور موضوع میرے پاس ہیں، مختصر طور پر اس کے اندر جو ذکر کرتے ہوئے میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ کہ ایک بات ہے تجوید، قرآن کی تلاوت کے دوران تجوید کا خصوصاً طلبہ علم تو جو لازمی طور پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کتنے ایسے طلبہ علم ہیں جو ایسی فاش غلطیاں کر جاتے ہیں جس سے مکمل طور پر معنی ہی جو بدل جاتا ہے۔ کچھ باتیں آپ لوگ بھی جو یقیناً جانتے ہوں گے، جیسا کہ جو ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس آیت میں فحدث کی ثا کو سین سے بدل دیتے ہیں۔ فحدث جب کہیں گے تو معنی کتنا خطرناک جو ہے بدل جائے گا، یعنی بالکل اٹکل پچو دوڑانے کے معنی میں جو ہے فحدث، حدث جو استعمال ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اعراب کی جو غلطی ہوتی ہے، زبر، زیر، پیش وغیرہ، اس قسم کی غلطیاں ان لوگوں سے ہوتی ہیں جو مختلف مدارس کے فارغین ہیں۔ تو یہ جو ہے لحن خفی نہیں
بلکہ لہن جلی میں جو ہے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو خصوصی طور پر تربیت لینی چاہیے۔ الحمدللہ آج کل اس کے وسائل متوفر ہیں اور بآسانی جو اس کو حاصل کرنے کے طریقے جو موجود ہیں۔ گزشتہ جو روایات ہم نے جو ہے سنی، ان روایتوں میں سے ایک روایت جیسا کہ جو ہے ذکر کی گئی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو العالیہ رحمہ اللہ نے 3 مرتبہ قرآن پڑھ کر کے جو ہے سنایا اور ان سے جو ہے حاصل کیا۔ اسی طریقہ سے مجاہد بھی کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ پر 3 مرتبہ قرآن کو پیش کیا، 3 عرضات من فاتحتہ الی خاتمتہ، تو سورہ فاتحہ سے لے کر باقاعدہ اس کے آخر تک۔ یہ 3 مرتبہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک طرف تو قرآن کے لیے اتنا زیادہ وقت دیتے تھے اور اس کو سمجھتے بھی تھے اور اس کو جو ہے حروف کی ادائیگی وغیرہ بھی ان سے جو ہے حاصل کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی قراءات کے روایات ہیں، ابن عباس ہے، ابن مسعود ہے، ایسے ہی محدثین سے، ایسے ہی محدث یا ائمہ صحابہ کرام سے مروی ہیں۔ تو جو ہے تجوید ایک بہت ہی اہم موضوع ہے جس میں ہم لوگ جو ہے غفلت برتتے ہیں، جبکہ جو ہے لحن خفی نہیں بلکہ لحن جلی کے اندر جو ہے ہم مبتلا ہیں۔ جو موٹی موٹی چیزیں ہیں، مخارج ہیں اور اس کے جو صفات ہیں، ان ساری چیزوں کا اہتمام کرتے ہوئے قرآن کو پڑھنے کی جو ہے کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ رسم مصحف عثمانی، یہ بھی ایک بہت ہی اہم بات ہے۔ رسم مصحف عثمانی ایک طویل موضوع ہے۔ اس میں جو ہے تابعین کے بعد کے دور میں باقاعدہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، جس میں امام ابو عمر الدانی کی مشہور کتاب ہے، اور اس کے بعد بھی چھوٹے بڑے رسالے اور منظومات بھی اس میں لکھے گئے۔ مثال کے طور پر قرآن کے اندر رحمت کا جو لفظ ہے بعض جگہ گول تے سے لکھا گیا ہے، بعض جگہ لمبی تے سے لکھا گیا ہے۔ اسی طریقہ سے نعمت کا معاملہ ہے، اور اسی طریقہ سے ایھا المؤمنون ایھا الساحر، ایھا المؤمنون توبوا الی اللہ یا ایھا الساحر ادع لنا، تو ایھا کے الف کے بغیر لکھا گیا ہے، اور کئی جگہ الف لکھا گیا ہے اور جو ہے پڑھا نہیں جاتا ہے، اور بہت جگہ جو ہے واو لکھا گیا ہے، یا لکھا گیا ہے، الف لکھا گیا ہے۔ اور اسی طریقہ سے کہیں جو ہے الف کے بجائے صرف اس پر جو ہے کھڑا چھوٹا سا، ہمارے زبانوں میں چھوٹا سا کھڑا زبر کہا جاتا ہے، اس طریقہ سے جو لکھا گیا ہے۔ تو یہ سب جو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو مصحف لکھا گیا ہے، اس رسم کی اتباع کرنا اجماع ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ اسی بنیاد پر جو ہے قراءات بھی جو ہے ثابت ہوتے ہیں۔ اہل علم نے اس رسم عثمانی کے نکات بیان کرتے ہوئے بہت ہی عجیب عجیب نکات بیان کیے ہیں۔ اس میں سے صرف ایک نکتہ جو مجھے فی الوقت معلوم ہے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، یہ ہے کہ جیسا کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اس قسم کے میعاد کے جتنے بھی الفاظ قرآن کریم میں وارد ہیں، سارے کے سارے الفاظ بغیر الف کے لکھے گئے ہیں، اوپر میں صرف جو ہے ہماری زبان کے مطابق کھڑا زبر لکھا گیا ہے، جبکہ سب کے سب جو ہے الف کے ساتھ لکھے گئے ہیں۔ صرف ایک جگہ سورۃ الانفال میں جس میعاد کا تعلق انسانوں سے ہے، اس کو جو ہے بغیر الف کے صرف کھڑا زبر کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے میعاد کبھی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، اس لیے اس کو الف کے ساتھ لکھا گیا ہے، اور بندوں کے میعاد میں آگے پیچھے ہوتی ہے، اس لیے جو ہے اس کو صرف کھڑے زبر کے ساتھ لکھا ہے۔ تو یہ جو ہے نکتہ بیان کیا ہے رسم عثمانی، رسم مصحف عثمانی کا۔ تو اس قسم کے بہت سے نکات اہل علم جو بیان کیے ہیں، جس سے بتانے کا مقصود یہ ہے کہ رسم مصحف عثمانی بھی ایک بہت ہی اہم موضوع ہے علوم القرآن کا۔ قرآن کریم پڑھتے ہوئے اس علم کی طرف بھی جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے، بلکہ اس سے ہمیں اس بات کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سلف نے کتنا اہتمام کیا ہے قرآن کا، پڑھنے کے اعتبار سے، تفسیر کے اعتبار سے، رسم کے اعتبار سے۔ بلکہ ضبط مصحف بھی ایک چیز ہے، ضبط مصحف بھی علوم القرآن کے اندر ایک نیا علم ہے ہمارے اعتبار سے، ورنہ یہ چیز جو ہے جس وقت
قراءات کا آغاز ہوا اور قراءات عام ہونے لگیں، اسی وقت یہ رسم مصحف عام ہونے لگا تھا۔ وہ کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر زبر، زیر پیش اور نقطے وغیرہ یہ تو پہلے نہیں تھے، یہ ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ جو آج کل جس شکل میں ہم دیکھتے ہیں زبر، زیر پیش، اوپر نیچے، اور پھر جو دو پیش کس طرح ہوتے ہیں وغیرہ۔ خصوصاً جو قرآن، جو مصحف مجمع ملک فہد مدینہ سے جو ہے چھپا ہوا ہے، اس کے رسم پر، اس کے ضبط پر، ضبط سے مراد جو زبر، زیر پیش، نقطے وغیرہ، اس پر اگر آپ غور کریں گے تو تقریباً تجوید کے موٹے موٹے قواعد اس کے اندر آ گئے ہیں۔ مثال کے طور پر خصوصاً اخفاء، اظہار، ادغام، اقلاب وغیرہ جو چیزیں ہیں اس کے اندر جو ظاہر ہیں۔ تنوین دو اس کے جو نام دیے گئے ہیں ضبط کے مفہوم میں، ایک تنوین تتابع اور ایک ہے تنوین ترکیب۔ تنوین تتابع کیا ہے؟ آپ اگر جو مصحف اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آگے پیچھے جو ہے وہ تنوین ہے، ایک کے اوپر ایک جو تنوین ہے اس کو ترکیب کہتے ہیں، اور جو آگے پیچھے تنوین ہے وہ تتابع ہے۔ تو تتابع کی جہاں تنوین ہے اس کے بعد جو اخفاء ہے یا جو ہے اقلاب کہیے، یا پھر اقلاب تو معروف ہے، تو اخفاء ضرور ہے۔ اگر ترکیب کی جو تنوین ہے تو وہاں جو ہے اظہار ہے، وہاں اظہار ہے۔ اسی طریقہ سے نون پر اگر جو جزم، سکون اگر موجود نہیں ہے تو وہاں جو ہے اخفاء ہے، اور جہاں نون پر سکون موجود ہے وہاں اظہار ہے۔ تو یہ جو ہے موجودہ ضبط کی ایک جو ہے عمدہ شکل ہے، جس کا سلف کے طریقے پر چلتے ہوئے اور خود اس مصحف کے اندر بھی اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ ضبط اور یہ جو رسم کہاں سے لیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ احزاب وغیرہ جو بھی ہیں، اربع وغیرہ کے نام سے جو بھی اس مصحف کے اندر موجود ہے، وہ سب جو اس کے مقدمے کے اندر بھی مختصر طور پر وضاحت کی گئی ہے۔ تو آج ہمارے اس محاضرے کے اندر یہ 4 موضوعات تھے۔ پہلا موضوع ہمارا تھا کہ قرآن کی عظمت اور اس کی تلاوت سے متعلق سلف کا جو عمل تھا اور اس ضمن میں ہمارا کیا جو ہے کردار ہونا چاہیے۔ دوسرا موضوع تھا کہ تفسیر بالماثور، اور پھر اس سلسلے میں سلف کی جو کتنی اہم کوششیں تھیں اور اس سلسلے میں کئی تفاسیر موجود ہیں، اور پھر آج کل تفسیر بالروایہ، تفسیر عقلی پر کتنے زیادہ لوگ آگے بڑھ گئے ہیں اور کتنی جرأت کر رہے ہیں، جس کی بنیاد پر بہت سے بنیادی عقائد سے بھی ٹکرانے والی باتیں ہماری کتابوں کے اندر یا ان لوگوں کے اندر جو ہے اس ماحول میں موجود ہیں، اس ماحول میں پڑھتے اڑتے ہیں، ان سے جو ہے ہم ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ دوسرا جو موضوع تھا۔ تیسرا موضوع ہمارا تجوید سے متعلق تھا، جس کی طرف صرف ہم نے اشارہ کیا، اور چوتھا موضوع تھا رسم مصحف عثمانی، جس کے متعلق سلف نے خوب اس پر اہتمام کیا ہے، اور اسی طریقہ سے ضبط مصحف، اس پر بھی جو ہے سلف نے جو خوب اہتمام کیا ہے۔ ایک آخری بات جس کو پہلے ہی ذکر کرنا چاہیے تھا، بھول گیا، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے بارے میں ہم طلبہ علم کے اندر جو بے توجہی ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ جو تعامل ہے اہانت تک جو پہنچتا ہے اور یہ بے حرمتی تک پہنچتا ہے، اس کا ہمیں احساس تک نہیں۔ مثال کے طور پر جس کی وجہ سے کیا ہے، قرآن کی جو ہیبت ہے وہ ہمارے دلوں سے جو ختم ہو چکی ہے یا پھر جو ختم ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن کا مذاق کرتے ہوئے اس کی آیات کو کسی آدمی پر مذاق کے طور پر جو فٹ کر دینا، جیسے کہ جو کچھ قصے اور کہانیاں اس سلسلے میں مروی ہیں کہیے، یا کہ جو بیان کیے جاتے ہیں کہ الپٹھان والپٹھان وما ادراک الپٹھان، یا پھر جو ویل یومئذ للمکذبین، اس قسم کا جو قصہ لوگوں کے درمیان عام ہے، اس قسم کے قصے یا اس جیسی حکایات ہمارے طلبہ علم کے اندر بھی جو ہے موجود ہیں اور لوگوں سے سنتے بھی ہیں۔ یہ حقیقت میں بے حرمتی ہے قرآن کریم کی، اس طرف جو ہماری توجہ نہیں ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید کے ضمن میں یہ بہت ہی بہترین آیت ہے، جس سے جو ہے تذکیر بالقرآن کا موضوع ہم جو حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقہ سے مختلف مناسبات کے موقع پر اگر کوئی شخص وقت پر آ گیا تو اس پر جو یہ آیت فٹ کر دیتے ہیں کہ
جس طریقہ سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وقت پر پہنچ گئے اسی وقت پر وہ آیت جو وہاں پر پڑھ دیتے ہیں. ہاں وہ آیت بالکل فوری طور پر ذہن میں یاد نہیں آ رہی ہے. جی بظاہر دونوں میں اختلاف موجود ہے، لیکن یہ وہ رسم نہیں ہے جو رسم عثمانی کے خلاف ہے. دونوں میں رسم مصحف عثمانی موجود ہے. جو اختلاف ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ ضبط مصحف یا ضبط قرآن، ضبط مصحف، اس میں جو اختلاف کر سکتے ہیں، ضبط مصحف میں اختلاف کر سکتے ہیں، جیسا کہ جو ہے تنوین ہے یا پھر جو ہے اور دوسری جو ہے چیزیں ہیں، لیکن جو ہے رسم عثمانی میں جو ہے اختلاف نہیں ہے. اسی طریقے سے آیات کو دیواروں پر جو لٹکانا، آیات کو دیواروں پر جو لٹکانا، بعض اہل علم نے اس کو خاص طور پر جو منع کیا ہے، اس لیے کہ قرآن کی آیات اس مقام و مرتبے کے نہیں ہے کہ وہاں پر جو تزیین کے لیے جو لٹکایا جائے. تو غرض اس کی اہانت کی مختلف شکلیں ہیں. یقیناً اس بات کی طرف بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد. جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.